وہ مذہب کی غلط تشریحات جو ان کو سوٹ کرتی ہیں اور جس کا مذہب کے اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس پر مبنی ہے، اور ایک جبر کا نظام ہے جس میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے، کہ جب کوئی لڑکی 13 سال کی عمر تک پہنچتی ہے اس کے بعد سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن تک نہیں جا سکتی، قانونی طور پہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائے اور ہائر اسٹڈیز کو پرسو کرے۔ تو یونیورسٹی اور کالج تو دور کی بات ہے، 13 سال کی عمر میں اس کے بعد پھر وہ اسٹڈیز ڈسکنٹینیو کرتے ہیں۔ تو 80% خواتین جو ہیں افغانستان کی، جو 13 اور 29 سال کے درمیان ہیں، ان کو ایجوکیشن سے بالکل دور رکھا گیا ہے، بین کی گئی ہے ایجوکیشن۔ وہ کوئی ملازمت، کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکتی، کوئی پیشہ اختیار نہیں کر سکتی، ان کو پبلک پارکس میں، جمز میں، اس طرح کی جگہوں پر جانے پر پابندی ہے، اور پبلکلی جہاں وہ جا سکتی ہیں وہاں پر بولنے پر پابندی ہے، اور 3000 کی ایک فورس کھڑی کی گئی ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو وہیں پر لاگو کرے اور وہ بذات خود ایکشن لے، جو جس کا موب جسٹس کہتے ہیں، موقع پر ان خواتین کے خلاف ایکشن لے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ کیا ایسے چل سکتا ہے کہ جہاں خواتین کو اجازت نہ ہو، تعلیم کا حق نہ ہو، اور موب جسٹس جو ہے ان پر لاگو کر دیا جائے؟ اور یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا ہے، انٹرنیشنل رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ان پر اور چیف جسٹس پر، دونوں پر، ہیبت اللہ اخونزادہ اور چیف جسٹس عبد الحاکم حقانی، دونوں کے خلاف جینڈر بیسڈ وائلنس، جو خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ شواہد موجود ہیں، اور انہوں نے وارنٹ اس کے ایشو کیے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے بھی پچھلے مہینے اس پر بات چیت کی اور ایک ریزولوشن لے کر آئے، ایک قرارداد لے کر آئے، جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ افغانستان میں خواتین اغوا ہو رہی ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو ہراسگی کا سامنا ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور اب جو قوانین سامنے آئے ہیں، جو تعزیرات میں نے پڑھی ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پہ افغان طالبان رجیم نے صرف لاگو کیا ہے، بلکہ اب یہ باقاعدہ طور پہ پورے افغانستان کے اندر اس پر عمل درآمد کو یقینی وہ بنا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی مختلف جو کلاسز ہیں ان کے لیے مختلف قوانین ہیں۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے اس ریگولیشن کا کہ اگر آپ ہائر سوسائٹی سے ہیں، آپ وہاں پہ عالم ہیں، اور جو ان کی اپنی ایک اسلام کے مطابق آپ اس مرتبے پر فائز ہیں، تو آپ کی اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس پر بس آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ پھر جو ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے اس قانون کے تحت صرف کورٹ بلا کے بتایا جائے گا کہ آپ نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر مڈل کلاس ہے جس کے لیے یہ ریگولیشن کہتا ہے کہ قانون کے مطابق مڈل کلاس کو بلا کے تو قید بھی کیا جائے گا قانون کی خلاف ورزی پر، یعنی اپر کلاس کو کچھ نہیں کہا جا رہا، مڈل کلاس کو وہ قید کرنے کے بھی انہوں نے قانون بنا دیا ہے۔ اور جو لوور کلاس، ایک لوور کلاس بھی بنائی ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کی انہوں نے جبر اور ظلم کا نظام وہاں وضع کیا ہے، اور یہ کس قسم کا نظام ہے کہ جس کے تحت ایک کلاس کو لوور کلاس کہا گیا ہے، اور وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو مارا پیٹا جا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ قانون لاگو کیا گیا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ ایک جبر کا نظام ہے، ریپریشن بیسڈ ہے، اور اسلام کی انہوں نے ایک اپنی تشریح کی ہے جس کو وہ مس یوز کر رہے ہیں، جس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں، اسلام کی بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو غیر انسانی رویے ہیں ان کے، جو بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اسلام کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جن کا کسی بھی مہذب معاشرے میں اجازت دی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ اس طرح کے معاملات میں افغان طالبان رجیم جو ہے وہ ملوث ہے، اور یہ جو دہشت گردی اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ ہے، اس حوالے سے میں پہلے بات کر چکا، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی تفصیلی بات کی کہ اسلام آباد میں دھماکے ہوئے،
دہشت گردوں کی سہولت کاری، ان کی منصوبہ بندی میں معاونت، اور جس طریقے سے خودکش دھماکوں میں، دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے. افغان طالبان رجیم جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کرتی ہے. اور جب کل رات کو انہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے. اور نہ صرف ملک کا دفاع کیا گیا بلکہ جب مؤثر جواب افواج پاکستان نے دیا تو یہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے، لاشیں چھوڑ کے بھاگے. بہت ساری پوسٹ آپ نے دیکھا پاکستان نے کیپچر کی. تو بات یہ ہے کہ یہ نہ تو یہ کسی قانون میں بلیو کرتے ہیں، نہ یہ کسی مذہب میں بلیو کرتے ہیں، نہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا ہے. اور یہ ایک ایسی رجیم ہے جو صرف اور صرف اپنے مفادات کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس کی خاطر یہ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جس میں خواتین، بچوں اور اقلیتوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں، اور ان کو ان کے بنیادی بالکل جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جیسے میں نے اس کی تفصیلات آپ کو بتائی تو یہ ایک ایسی رجیم ہے جو نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جبر پر مبنی ہے، اور مذہب کی غلط تشریح جو انہوں نے خود بنائی ہے اس پر مبنی ہے. اور ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں پر یہ جبر کریں، اور لوگ بھی وہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ ان کی نظریات کے خلاف ہیں، ان کی سوچ کے خلاف ہیں، اور وہ ان کی کسی قسم کی بھی حمایت میں یقین نہیں رکھتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو بھرپور ان کو جواب دیا ہے وہ پاکستان کا ایک حق تھا، اور انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کا اور اس سوچ کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و وزیر اطلاعات و نشریات تطار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ JSPR نے پاک افغان صورتحال سے تفصیلی آگاہ کیا. اسلام آباد شہری اور ترلائی حملے میں افغان شہری ملوث تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ طالبان نے زبردستی حکومت پر قبضہ کر رکھا ہے. افغانستان میں اس وقت طالبان کی غیر قانونی حکومت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں خواتین، بچے اور بزرگ محفوظ نہیں ہیں، اور افغانستان میں غیر قانونی حکومت قائم ہے. افغان سرزمین استعمال کی گئی ہے پاکستان میں آگے دہشت گرد کارروائیوں کے لیے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت دی گئی ہے، اور افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے. وفاقی وزیر